من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں AZ عزاداری چینل کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے ذمہ داروں کو میں سلام بھی کرتا ہوں اور ان کی موفقیت اور کامیابی کے لیے پروردگار عالم سے، جس نے خود وعدہ کیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، میں ان کی موفقیت اور کامیابی کے لیے دعا کرتا ہوں۔ 2 دن پہلے میرے ایک بہت ہی عزیز اور نہایت ہی مخلص دوست جو پونا میں مقیم ہیں، ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک ویڈیو میں چاہتا ہوں کہ آپ حق اللہ اور حق العباد کے سلسلے میں، حق الناس کے سلسلے میں پیش کریں۔ ان کی اس خواہش کو سر آنکھوں پہ رکھتے ہوئے میں اسی ٹاپک پر بہت ہی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں پیش کروں گا، اور اس کا ثواب بھی میں چاہتا ہوں۔ ثواب کتنا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا تو معلوم ہے کہ علمی ڈسکس کرنا، معارف محمد و آل محمد کو لوگوں تک پہنچانا، تعلیمات اہل بیت کو اسپریڈ کرنا، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں، کیا خوبصورت حدیث ہے، توجہ فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں، فکر ساعت قلیلۃ خیر من عبادت طویلہ۔ تھوڑی دیر اللہ، تھوڑی دیر غور و فکر کرنا، یہ طولانی عبادت سے بہت زیادہ ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ایک انسان پوری رات عبادت کر رہا ہے، اور کچھ لوگ ہیں جو تھوڑی دیر علمی ڈسکس کر رہے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ تعلیمات محمد و آل محمد کو عام کرنا، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کا ثواب بے انتہا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ اس ویڈیو کا جو بھی ثواب ہے، میرے یہ جو بھائی ہیں، میرے جو دوست ہیں، میں ان کے مرحوم والد بزرگوار کے جن کی خدمتیں ہیں اور جنہوں نے ایسے فرزند عطا کیے، یہ 3 بھائی ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ان کی روح کے اوپر اپنی رحمت خاص نازل فرما، اور اس ویڈیو کا جو بھی ثواب ہے ان کے والد بزرگوار، والد مرحوم کو عائد و واصل فرما۔ دیکھیے، عنوان حق اللہ اور حق الناس ہے۔ بہت سی غلط فہمیاں ہیں جسے میں چاہتا ہوں کہ آج دور کروں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم حج کر کے واپس آئے یا عمرہ کر کے واپس آئے تو گناہوں سے اس طریقے سے پاک ہو جاتے ہیں کہ جیسے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بالکل درست ہے۔ اس روایت میں، اس حدیث میں کوئی غلطی نہیں ہے، لیکن کس حد تک صحیح ہے اور کس حد تک صحیح نہیں ہے، مجھے آج اسی بیان کرنا ہے۔ حدیث بھی ہے، ایک حدیث سن لیجئے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ جیسے ابھی وہ شکم مادر سے نکلا ہو۔ یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور وہ بات جو کہی جاتی ہے کہ حاجی جب حج کر کے واپس آتا ہے تو ایک دم اس کے گناہ دھل دیے جاتے ہیں، جیسے ابھی دنیا میں آیا ہو، جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، جیسے مکے سے نہیں بلکہ شکم مادر سے آیا ہو۔ حدیث صحیح ہے، لیکن کتنی صحیح ہے اسے بھی سن لیجئے تاکہ اس کا مس یوز نہ ہو سکے۔ حق 2 طرح کے ہیں، ایک حق اللہ ہے، ایک حق الناس ہے۔ پروردگار جو کہتا ہے کہ میں حاجیوں کو معاف کر دوں گا، یہ اس سے ملتے جلتے جو واقعات اور حدیثیں ہیں جہاں پر معافی کی بات ہے۔ خود قرآن کہتا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بندے میری بارگاہ میں آ جا، صدق دل سے توبہ کر لے، نادم و پشیمان ہو جا،
میری بارگاہ میں آ جائے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا، اس طریقے سے معاف کروں گا کہ تیرے تمام گناہوں کو بخش دوں گا۔ پروردگار بھی کہہ رہا ہے، تو کیا تمام گناہوں سے بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً تمام گناہ بخش دیے جائیں گے؟ نہیں عزیزو، وہ گناہ بخشے جائیں گے جس کا تعلق حقوق اللہ سے ہوں۔ حقوق اللہ کو جس نے پامال کیا ہے وہ بخشے جائیں گے۔ نماز نہیں پڑھی ہے، نماز کا تعلق پروردگار سے ہے، پروردگار اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، اللہ کہتا ہے میں معاف کر دوں گا۔ روزہ نہیں رکھا ہے، البتہ یہاں بھی شرطیں ہیں، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، اب نماز کی قضا کر لو، روزہ نہیں رکھا تھا، روزے کی قضا کر لو، اور بھی جو حقوق اللہ پامال کیے ہیں اس کی قضا ممکن ہے۔ لیکن پروردگار خود کہتا ہے کہ اگر تم نے میرے بندوں کے حق کو پامال کیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں معاف کرنے والا؟ تم نے کیا کیا؟ بندوں کے حقوق کو پامال کیا ہے، میں تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اس لیے مولا علی فرماتے ہیں کہ گناہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، ذنب مغفور، ذنب غیر مغفور، ذنب یرجى لصاحبہ۔ وہ گناہ جو کبھی بخشے نہیں جا سکتے ہیں وہ شرک ہے، وہ گناہ جو بخش دیے جائیں گے وہ ہے حق اللہ، اور وہ گناہ جس میں بخشنے کے امکانات اور چانسز ہیں وہ حق الناس ہیں۔ چانسز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہو سکتا ہے یہ گناہ بخشے جائیں، ہو سکتا ہے نہ بخشے جائیں۔ وہ گناہ جو بخشے نہیں جائیں گے وہ تو واضح ہے، لیکن جس میں بخشنے کے امکانات ہیں وہ حق الناس ہے۔ کب بخشے جائیں گے؟ جب جس کا حق پامال کیا ہے اس سے انسان معافی مانگ لے، جسے گالی دی ہے، جس کا پیسہ چھین لیا ہے، جس کی پراپرٹی غصب کر لی ہے۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو جب تک کہ وہ خود معاف نہ کر دے وہ بندہ جس کے حق کو پامال کیا گیا ہے، پروردگار کہتا ہے میں کون ہوتا ہوں جو معاف کر دوں؟ میں معاف نہیں کر سکتا ہوں پہلے، لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اس کے پاس جایا جائے کہ جس کے حق کو پامال کیا ہے۔ جب وہ معاف کر دے گا تو پھر پروردگار کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر نادم و پشیمان ہو کر انسان آئے گا تو پروردگار بھی معاف کرے گا۔ شرط یہ ہے کہ پہلے وہ بندہ معاف کرے جس کے حق کو غصب کیا گیا ہے۔ حر نے بڑی خوبصورتی سے اس بات کو، جناب حر کون ہیں؟ جناب حر امام حسین کو اور امام حسین کے چاہنے والوں کو کربلا لے کر آئے، ذمہ دار ہیں نا، انہوں نے حق الناس کو پامال کیا، امام حسین کو ستایا نہ بظاہر، لیکن جب جناب حر ابھی تک تو علیہ السلام نہیں ہیں، ابھی تک تو قابل تعریف نہیں ہے، لیکن جیسے ہی امام حسین کی خدمت میں آئے اور اپنے سر کو حسین کے قدموں میں رکھ دیا تو پہلے مرحلے میں پہلا مرحلہ تو انہوں نے بخوبی طے کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہا مولا مجھے معاف کر دیجیے، میں ذمہ دار تھا، آپ تو کوفہ جا رہے تھے، کربلا میں لے کر آیا ہوں۔ تو پہلا قدم یہ تھا حر کا کہ حسین کے قدموں پر اپنی پیشانی کو رکھا تاکہ حسین معاف کر دیں، پھر سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھا تاکہ حسین کا خدا بھی معاف کر دے۔ یہی طریقہ ہے معافی کا۔ لہذا یاد رکھیں کہ انسان کتنا بھی نمازی کیوں نہ ہو، جب تک کہ اللہ معاف نہیں کرے گا، جب تک کہ بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ بھی معاف نہیں کر سکتا ہے۔ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو نمازی ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے، روزے دار ہوں گے، ان کی پیشانی پہ سجدوں کے نشان ہو سکتا ہے ہوں، وہ پکڑ لیے جائیں گے۔ اور کون پکڑے گا؟ یہی بندہ جس کے حق کو پامال کیا ہے، جس نے اپنے بھائی کے حق کو نہیں دیا ہے، یہ خود اس کا دامن پکڑ لے گا، کہاں جا رہے ہو؟ جنت میں تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا، میرا حق واپس کرو۔ وہ کہے گا میں یہاں پر کچھ نہیں رکھتا ہوں، میں نے تو جو فلیٹ لیا تھا، جو زمین لی تھی، جو پیسہ چھینا تھا تمہارا، وہ سب یہاں پہ کچھ نہیں ہے، سب وہی دنیا میں چھوڑ دیا ہے۔ کہا کچھ تو تمہارے پاس ہوگا، کہا کچھ نہیں ہے، کہا صرف سوائے اعمال خیر کے اور کچھ نہیں ہے، کہا وہی نماز دے دو، وہی اعمال خیر دے دو۔ تو نتیجہ جو روایت ہے اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، اعمال خیر لے لے گا اور اسے اپنے اعمال شر جو ہیں، جو برے اعمال ہیں، اعمال بد جو ہیں، وہ اسے واپس کر دے گا۔ کتنا سخت امتحان ہوگا۔ اور اس کے بعد
اس جہنم میں جائے گا کہ جس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، جو لوگ جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ایک فلیٹ جو ہے تم نے غصب کیا تھا، اس میں 10-15 سال 20 سال تم نے عیش کیا، اب اسی 20 سال کے بدلے میں لاکھوں کروڑوں سال تمہیں جہنم میں جلنا ہوگا۔ اب سمجھے کہ حق الناس کی پامالی جو ہے یہ کتنا بڑا المیہ ہے، ہمیں اسے سمجھنا ہوگا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔